الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سامعین محترم، آج کی یہ گرمی دیکھ کر قیامت کے دن کی گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کی گرمی کس قدر شدید ہوگی۔ آج سورج کروڑوں میل کے فاصلے کا ہے اور اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، بہترین لباس ہم تیار کرواتے ہیں، بہترین جوتا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کو گرمی نہ لگ جائے، اور پھر مختلف وسائل ہم اختیار کرتے ہیں کہ جس سے یہ آج کی جو گرمی ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ وہ قیامت کا دن کہ جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، آج کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، تو جب ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا اس وقت کیفیت کیسی ہوگی۔ آج جسم پہ بہترین لباس ہے، پاؤں میں بہترین جوتا ہے، لیکن اس دن جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ننگے بدن میدان حشر میں سب جمع ہوں گے۔ اس دن کی گرمی کا اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنا پر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کو ٹکروں کے برابر، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کسی کا منہ تک۔ بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج کی گرمی ہم اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کی جو گرمی ہے وہ کتنی شدید ہوگی جب سورج ہمارے سر کا ہوگا اور میدان حشر میں سایہ بھی نہیں ہوگا۔ آج تو بہترین بلڈنگیں تیار کرتے ہیں کہ ہم
گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے مکانات کے اندر محفوظ جگہ بناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ قیامت کا دن کہ جب والدہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، وہ امید والی عورتیں اپنے حمل کو گرا کر رکھ دیں گی، اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ جیسے نشے میں ہیں لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اس دن سایہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کا ہوگا، وہ سایہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوگا، لیکن بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی کہ میرے فرشتوں کو فلاں بندہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے، اس کو لے کر آؤ، تاکہ آج میں اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ میرا وہ بندہ اتنی شدید گرمی کے اندر کھڑا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے اللہ رب العالمین حساب شروع ہونے سے پہلے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو لے کر آؤ، یہ آج میرے عرش کے نیچے جو ٹھنڈی جگہ ہے وہاں پر سکون کرے، آرام کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث اس میں 7 قسم کے افراد کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ سب سے پہلا خوش نصیب شخص الامام العادل، عدل انصاف قائم کرنے والا حکمران، جو اپنے دور میں اپنی رعایا کے اوپر انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، اور پھر اپنے جو افسر حضرات ہیں ان سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ میری رعایا کا ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ تو وقت کا حاکم، وقت کا قاضی، وقت کا جج جو انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، لوگوں کا ظلم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے حاکم کو آواز لگائے گا کہ آؤ دنیا کے اندر تم انصاف کرتے رہے، عدل کرتے رہے، آج میدان حشر میں اگر سایہ نہیں ہے تو میرے عرش کا سایہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ گھر کا سربراہ ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، گھر کا سربراہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ محلے کا جو چودھری ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اپنے محلے کے اندر انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، کسی کا ظلم نہیں کرتا، نہ کرنے دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے ہیں، کتنے خوش نصیب ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دائیں طرف نور کے بنے ہوئے ممبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں۔ ایسے لوگوں کو جو عدل انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی دائیں طرف نور کے بڑے ہوئے ممبروں کے اوپر بٹھا دے گا، اور جو دنیا کے اندر انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، اپنی رعایا کا ظلم کرتے ہیں، اپنی اولاد کے اندر انصاف نہیں کرتے، ان پر ظلم کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عہدے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یعنی دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق بیان کر دیا کہ عدل کرنے والے ان کا مقام کیا ہے، جو عدل نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے، جو باپ چاہتا ہے، جو والدہ چاہتی ہے مجھے عرش کا سایہ مل جائے، مجھے وہ نور سے بنے ہوئے ممبر ان پہ بٹھا دیا جائے، وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا شروع کر دے، وہ حاکم اپنی رعایا کے اندر انصاف کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار بن جائے۔ آج بڑی کوشش کرتے ہیں مجھے بہترین سایہ نصیب ہو جائے، تو وہ یہ چند دن کی زندگی ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، وہ ہمیشہ والی زندگی کی فکر کرے کہ وہاں سایہ مل جائے۔ دنیا جو مرضی کرے، لیکن ہم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کے عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب شخص، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی بتا دیتا ہے، یہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ جوانی ایک ایسی جگہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے غلط کام کرنے چلا جاتا ہے کہ میرے اندر طاقت موجود ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی نفس کی خواہش کو مار دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار بن جائے گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ جن نوجوانوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریفیں بیان کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے 5 سوال ہر شخص سے کرنے ہیں، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے، یہ ہے کہ انشباب ہی فیما ابلاہو، کیا میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا اپنی جوانی کہاں پکا کر آیا؟ اس سوال کا جواب تیار کرنے کے لیے اپنی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا دے تو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔
آج اکثر نوجوان ایسے ہیں جو اس جوانی کو شیطان کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. دن ہے تب بھی وہ شیطانی کاموں میں مصروف ہیں. رات آتی ہے تو رات اپنے بستر پہ یا بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ اپنی راتیں بسر کرنے والے، ساری رات موبائل کا استعمال کرنے والے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کر لے، ہے کوئی تنگ دست مجھ سے رزق طلب کر لے، اس وقت یہ سو جاتا ہے. فجر کی نماز دی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کے بعد کی ظہر کی نماز دی جاتی ہے. اس لیے قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال ان شباب کی جوانی کے متعلق سوال ہونا ہے. آج جوانی کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں. میں خوبصورت لگ جاؤں، ہر بندہ مجھ سے محبت کرے. لیکن اگر اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگا دے گا، اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ کے فرشتے محبت کریں گے، دنیا کے لوگ بھی محبت کریں گے. اور تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ آدمی کے جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لگا رہتا ہے. اللہ کے گھر کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے دلوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ لگا کر رکھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں. جس طرح ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں اتنا ہی اس کو بھی عطا کرتے ہیں. آج دیکھ لیں کہ حج پر کتنی اخراجات، پھر کتنی مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں رہ کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے دلوں کو لگانا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے یہ ارادہ لے کر نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کے احکامات سیکھنے ہیں، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، یا میں نے سکھلانا ہے، یعنی دونوں ہی ارادے، میں سیکھنے کے لیے چلا ہوں یا سکھلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جیسے دروس کے اندر شرکت فرماتا ہے، فلاں مسجد میں فلاں نماز کے وقت درس ہوتا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے وہاں جا کر قرآن و سنت کا وہ درس سماعت فرمانا ہے، یا فلاں مسجد میں آج میں نے فلاں نماز کے وقت ایک حدیث سنانی ہے، قرآن کی ایک آیہ مبارکہ سنانی ہے. سب کو نہیں، ایک آدمی کو پکڑ لیں. کیا بھائی میں آپ کو اللہ کا ایک فرمان سناؤں، میں آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سناؤں، یا کسی کو پکڑ لے کہ بھائی آپ کے پاس علم ہے، مجھے ایک
یہ کام کر لے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ثواب بھی لے کر جائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آواز بھی لگائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر میرے گھروں کے ساتھ محبت رکھتا تھا، جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہتا تھا، اس کو بلا کر لاؤ، آج میرے عرش کے سائے میں آ جائے، آج ٹھنڈی جگہ حاصل کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، لیکن اجر اللہ رب العالمین کتنا زیادہ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اجر حاصل کرنے کے لیے دو آدمی آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی یہی ملے گا۔ ایک آدمی کو کوئی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ ٹھکرا دیتا ہے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بائیں کو علم نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے، آنسو گراتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک آدمی کسی کو مہلت دے دیتا ہے، قرض دیا ہے، وہ لوٹا نہیں سکتا وقت پر، اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی جو گرمی ہے اس سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے، اپنی رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب۔